الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا سیکھنا سکھانا ہمارے حق میں سفارش کرنے والا بنائے، ہمارے خلاف سفارش کرنے والا نہ بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی بہت زیادہ حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیش کرتے ہوئے ہم اس بات کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کا شکر گزار ہیں کہ اس نے جو ہے ہمارا یہ شارٹ کورس جو تھا فہم القرآن کا، اس کا ایک لیول جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے اور 3 پارے ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ آج اس کی فرسٹ لیول کی جو ہے وہ لاسٹ کلاس ہے، تو نیکسٹ ویک آپ لوگوں کی پریزنٹیشن، آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد جو ہے وہ جو سیکنڈ لیول ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے اگلے ویک سے ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، جو رکوع ہمارے سامنے ابھی رکوع نمبر 8 اور 9 سورہ آل عمران کے جو ہے وہ تلاوت کیے گئے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: اے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور شام کو اس سے انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ نیز یہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اصل میں تو ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور یہ اسی کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، وہ وسیع نظر ہے، سب کچھ جانتا ہے، اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے اور اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ تم اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو، تمہارا مال تمہیں ادا کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ۔ ان کی اس اخلاقی حالت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ بھر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آخر کیوں ان سے باز پرس نہ ہوگی؟ جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ کتاب ہی کی عبارت ہے، حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں خدا کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وہ جان بوجھ کر جھوٹ بات اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور ان لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ، وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بنو، جیسے کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ یاد کرو اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت اور دانش سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ ارشاد فرما کر اللہ نے پوچھا کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اب کیا یہ لوگ اللہ کی اطاعت کا طریقہ دین اللہ چھوڑ کر کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟
حالانکہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں چاروں نہ چار اللہ ہی کی تابع فرمان مسلم ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر نازل ہوئی تھی، اور ان ہدایات پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے تابع فرمان مسلم ہیں۔ اس فرما برداری اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ ناکام و نامراد رہے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ اللہ ظالموں کو تو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے، اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر کے اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی، ایسے لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر اپنے آپ کو سزا سے بچانے کے لیے روئے زمین بھر کر بھی فدیہ میں سونا فدیہ میں دے دے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا تیار ہے اور وہ اپنا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سزا سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز میں جو ہے وہ ہمارے سامنے سارا یہاں پہ خلاصہ آ رہا ہے، اور اس خلاصے سے ہی ہمیں ساری بات جو ہے وہ ان دو رکوعات کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ ساری جو ہے وہ سمجھ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی، اور اس کے بعد ہم جو تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ان رکوعات میں اہل کتاب کی فریب کاری، تعصب اور دین کے ساتھ خیانت کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ سازش کی تھی کہ دن کے آغاز میں ایمان کا اظہار کریں اور شام کو انکار کر دیں تاکہ مسلمان شک میں مبتلا ہو جائیں، اور انہوں نے دین کو ایسے کھلونا اور کھیلنے کی چیز اور منافقت کا ایک جو ان کا رویہ تھا وہ انہوں نے دین کو اس طرح سے ایک کھیل جو ہے وہ بنایا ہوا تھا، اور انہی وجوہات کی بنا پہ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب اور وہ ذلت کا عذاب جو ہے طاری ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ ہدایت صرف اسی کی طرف سے، اور نجات کا معیار کسی قوم یا فرقے سے وابستگی نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ اللہ، یوم آخرت اور انبیاء پر ایمان لانا اور نیک عمل کرنا ہے۔ اہل کتاب کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اللہ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جانتے بوجھتے چھپاتے تھے اور دین کو دنیاوی مفاد کے بدلے بیچ دیتے تھے۔ اور ان رکوعات میں بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اس کا فضل کسی خاص قوم کی میراث نہیں، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے، اور قیامت کے دن عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ جو لوگ ضد اور تکبر کے ساتھ کفر پر قائم رہیں گے ان کے لیے نہ توبہ ہے نہ مغفرت ہے بلکہ سخت عذاب ہے۔ تاہم جو شخص صدق کے دل سے توبہ کرے اس کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس رکوع کا مرکزی پیغام کیا ہے کہ ایمان، سچائی، انصاف اور توبہ ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے، جبکہ دین کے ساتھ فریب، تعصب اور دنیا کی خاطر دین کا سودا کرنا بربادی کا سبب ہے۔ اور پھر آغاز ہی میں جو آیات آپ نے پڑھی جن سے آپ کو پتہ چلا کہ ان کا طریقہ کار اہل کتاب کا کیا تھا کہ دن کو ایمان لانا اور شام کو انکار کر دینا، یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا جو پیارے جسم کی دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ استعمال کیا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ جاتے تھے اور جا کے ایمان قبول کر لیتے تھے صبح میں، اور شام میں جا کے جو ہے وہ اس کو کہہ دیتے تھے کہ اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر کے اندر نعوذ باللہ ہم نے یہ خرابیاں دیکھی ہیں اس لیے ہم الگ ہو گئے، ورنہ ہم تو گئے تھے اور ہم نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ انہوں نے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پہ آدمیوں کو تیار کر کے بھیجا اور انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے کھیل کھیلے اور نفسیاتی حربے آزمائے کہ کسی طرح لوگوں کو جو ہے وہ اصل دین سے روک دیا جائے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے جو ہے وہ ان کو روک دیا جائے اور ان کو مرتد کر دیا جائے اور دین سے ہٹا دیا جائے، برگشتہ کر دیا جائے۔ تو یہ چالیں انہوں نے چلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا
کہ ان سے کہہ دو کہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اور یہ لوگ کہتے تھے کہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے سے کسی کے مذہب کی بات نہ مانو. اور اصل تکلیف جس وجہ سے ان کو تھی وہ اللہ نے یہاں بیان کر دی کہ یہ اللہ کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو کبھی تم کو دیا گیا تھا. اصل میں انہیں یہ تکلیف تھی کہ سارے انبیاء ہماری نسل سے آئے تو یہ آخری نبی بھی ہماری نسل سے آتے. تو یہود کو حسد تھا اس بات کا بہت زیادہ، اور ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے تعصب میں وہ مبتلا تھے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کو دیا گیا تھا وہ کسی اور کو مل گیا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ تمہارے رب کی طرح حضور پیش کرنے کے لیے تمہارے خلاف کبھی حجت مل جائے گی اگر تم ایسا کرو گے، قبول کر لو گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ فضل و شرف اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عطا فرمائے. وہ وسیع النظر ہے، واللہ واسع علیم، وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. تو اس کی دین ہے نا، نبوت اس کی دین ہے، وہ جس کو چاہے دے. اب ان کے یہود کے کہنے پہ تو نہیں نا اللہ تعالیٰ نے دینی تھی کہ نبوت جہاں یہ کہتے وہاں دیتے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو ہے نبوت عطا کی. اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی یہاں پہ فرما رہے ہیں یختص برحمتہ من یشاء، وہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور یہ اس کا بہت عظیم بہت بڑا فضل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، خاص رحمت ہے، خاص کرم ہے. اور یہاں پہ جو واسع علیم کا آیا ہے نا، تو یہاں پہ جہاں انسانوں کی تنگ نظری کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں ان کو متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے کہ وہ بخل اور تنگ دلی اور کم حوصلگی جیسے تم کر رہے ہو وہ اس طرح کرے، بلکہ اللہ تو فراق دست ہے، تمہاری طرح بخیل نہیں ہے. اور جو کہ وہ جو ہے جیسے تم لوگ مخصوص کر رہے ہو ایک جگہ پہ اس کی رحمت کو، تو وہ ایسے کرتے، وہ ایسا نہیں ہے. اس کی رحمت تو وسیع ہے اور وہ جانتا ہے، علیم ہے، جاننے والا ہے. جو حقدار ہے جہاں اس کو دینا ہے وہ وہاں پہ اپنے کرم فضل کو دے رہا ہے. اور پھر آگے جو آیت نمبر 75 ہے، اس کے اندر یہود کی نفسیات بتائی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب میں کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کے اعتماد پر مال و دولت کا ایک ڈھیر بھی دے دو تو تمہارا مال واپس کر دے گا. کچھ لوگ ایسے ہیں. اور اکثریت کیا ہے؟ اکثریت کا حال یہ ہے کہ ایک دینار کے معاملے میں بھی بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا الا یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ. یعنی کہ یہ ان کی اخلاقی حالت کی گراوٹ ہے کہ کس قدر گرے ہوئے ہیں. اور جو ہے وہ یعنی کہ وہ پیسے کے پیچھے، مال کے پیچھے جو ہے وہ جان دے رہے ہیں. اور ایک دینار بھی جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اگر وہ قرض لے لے تو وہ واپس نہ کرے. خود اپنی نفسیات ان کی یہ ہے کہ مال کے پیچھے مرتے چلے جا رہے ہیں. تو اور ان کی اخلاقی حالت اللہ بتا رہے ہیں کیا ہے کہ امیوں یعنی کہ غیر یہودی لوگوں کے معاملے میں کہتے تھے کہ ہم پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. یہ صرف یہودی عوام کا جاہلانہ خیال نہیں تھا، بلکہ ان کی مذہبی تعلیم بھی یہی تھی. ان کے مذہبی بڑے بڑے پیشوا جو تھے وہ فقہی احکام ایسے تھے کہ بائبل میں قرض اور سود کے احکام میں اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان صاف تفریق لکھی ہوئی ہے. اور تلمود میں ان کی کتاب میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہے، مگر غیر اسرائیلی کا بیل اگر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کرے تو اس پر تاوان ہے. مگر اگر کسی شخص کو کسی جگہ پر کوئی چیز گری پڑی ملے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کی ہے، لیکن اسرائیلیوں کی ہے تو اعلان کرنا چاہیے اور غیر اسرائیلیوں کی ہے تو بلا اعلان اپنے پاس رکھ لینی چاہیے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، خود سے لکھا ہے نا انہوں نے امی اور غیر امی کے بارے میں. اور کہتے ہیں امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہو تو ضرور جتوائے، اور اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہو تو ان کے تحت جتوائے اور کہے کہ یہ تمہارا قانون ہے. اور اگر دونوں قانون ساتھ نہ دیتے ہوں تو پھر جو بھی ہیلا بہانہ کر سکتا ہے کرے اور اس کو ہر حال میں جتوائے. اب یہ ان کی ذہنیت صرف اس وقت کی نہیں تھی، قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اور یہ قیامت تک کے ان لوگوں کی ذہنیتیں آج بھی آپ دیکھیں مسلمان ممالک کے اوپر جو ہے وہ ہر طرح کا ظلم اور تشدد اور بمبارمنٹ اور گولیاں اور یہ سارا کچھ
اور اپنے اگر ان کے کسی کو کوئی تنکا بھی چپ جائے تو اس کے بدلے میں پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ان کی آج بھی ذہنیت ہے. دوسرے کے لیے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی انسانی حقوق ہے کہ بیمار کا علاج ہو اور جو ہے وہ بھوکے کو کھانا ملے اور جو ہے وہ رہنے کو چھت ملے. تو جو جس کی جگہ ہے وہ اس کا حقدار ہے. لیکن چونکہ مسلمان گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹ کے رکھوے اور اسرائیلی رکھ کے رکھ دیتے ہیں اور وہ ان کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تو ان کو ان کے وطن سے نکالنے کے لیے ہی آپ دیکھیں ہر طرح کا ظلم انہوں نے روا رکھا ہوا ہے. نہ کھانے کو نہ پینے کو نہ ان کی رہائش کے لیے کچھ, اور ہاسپٹلز کے اوپر بمبارڈمنٹ کر کر کے ہاسپٹل ختم اور کوئی زخمی اس قدر زیادہ اور کوئی پرسان حال نہیں. کبھی اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے نا تو جو ہے وہ ان بچوں کی جگہ اپنے بچے رکھ کے دیکھیں اور ان کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے انسان کا. تو یہ آج ہی ان کا یہ رویہ نہیں ہے. یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کی یہ ذہنیت ہے, ان کا شروع سے لے کے آج تک یہ رویہ ہے, قیامت تک یہی رہے گا. یہی ان کی انسانیت سے گری ہوئی حرکات تھی کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلایا, انبیاء کو قتل کیا, حق باطل مشتبہ بنایا, جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ طور پہ ڈسمس کر دیا اور امامت دنیا کی امامت سے ان کو جو ہے وہ معزول کر دیا اور اس کی جگہ پہ امت محمدیہ کو مجھے اور آپ کو جو ہے وہ فائز کیا. اور ہمیں پوری سورہ بقرہ ہم نے پیچھے پڑھی, ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے یہ ساری حرکتیں کام کیے, تم نہ کرنا. تو یہ پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو اپنا اپنا جائزہ بھی لینا ہے کہ وہ حرکات کہیں ہم تو نہیں کر رہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں خود سے, اور ان سے باز پرس کیوں نہیں ہوگی. اور یہ جو بھی عہد کرے گا برائی سے بچ کے رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا. اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں. اور کیونکہ پرہیزگار لوگ اللہ کو پسند ہیں, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. یہ 76 آیت کا حصہ ہے, اس کو 76 آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے, ساری کی ساری اپنے پاس نوٹ کر لیجئے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 77 میں کہ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا, بلکہ ان کے لیے سخت دردناک سزا ہے. وعدے کو پورا کرنا, خواہ وہ انفرادی وعدہ ہو, خواہ بچوں کے ساتھ کیا جائے, خواہ اپنے ساتھ کیا جائے, چاہے خاموشی سے اپنے اللہ کے ساتھ کیا جائے اور چاہے آپس میں کیے جائیں, یہ سارے کے سارے وعدے اللہ کے ہاں جو ہے وہ وعدوں کی پوچھ ہونی ہے. تو اس لیے وعدے جو ہے وہ پورے کیے جائیں. اللہ کے ہاں مقرب بندہ بھی وہی ہوگا جو ایمان بھی اسی کا جو ہے وہ معتبر ہوگا جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہوگا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جس میں عہد کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کس قدر مضبوطی ہے اور کس قدر کمزوری ہے. اور پھر یا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا رویہ بتاتے ہوئے آیت نمبر 58 میں کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اس طرح زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم سمجھو کہ وہ جو کچھ وہ پڑھے ہیں کتاب کی عبارت, حالانکہ وہ کتاب کی عبارت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر اللہ کی طرف جو ہے وہ جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں خود سے گھڑ کر. اور کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور لوگوں سے کہے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. اصل جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ کیا کہے گا, وہ کہے گا ربانی بنو, اللہ کے بندے بنو. یہودیوں کے جو علماء اور مذہبی عہدیدار ہوتے تھے نا, جو رہنمائی کرتے تھے اور عبادات کے قیام اور احکام دین کا اجرا جنہوں نے کرنا ہوتا تھا, ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا جاتا تھا. تو یہاں پہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کے ربانی اور ان کے علماء ان کی گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اس فرد کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے بندے بنائے, بلکہ وہ جو اللہ کی طرف گائیڈ کرنے والا بندہ ہوگا وہ کہے گا ربانی بنو, یعنی کہ اللہ کے بندے بنو. جیسا کہ اس تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. وہ تم سے ہرگز یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو. یہ آج بھی, اس وقت بھی, آج بھی اور قیامت تک کے لیے پیمانہ ہے یہ جانچنے کا کہ کوئی فرد جو ہے وہ کیسا لیڈر ہے, کیسا پیر ہے, کیسا استاد ہے, کیسا مینٹور ہے. اگر تو وہ حق کی طرف بلاتا ہے
اور حق کے ساتھ جڑنے کی تاکید کرتا ہے اور اللہ کا بندہ بناتا ہے اور اللہ سے جوڑتا ہے اور اس کے احکامات کے مطابق چلنے کی تعلیم دیتا ہے تو پھر وہ فرد درست ہے، وہ خود بھی راستے پہ ہے۔ لیکن اگر وہ ان چیزوں سے ہٹا کے اپنی ذات میں ملوث کر دیتا ہے، میں یہ، میں وہ، میرا ایسا، میرے ایسا، مجھے ایسا، تو وہ جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے۔ یہ ہمیں باتوں سے اور بیانات سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ اندازہ لگا لینا چاہیے اور ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کون ہمارا جو ہے وہ صحیح ہمیں رہنمائی دے رہا ہے اور کون جو ہے ہمیں حق کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور کون جو ہے وہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی پیغمبروں عہد لیا گیا تھا کہ اللہ نے پیغمبروں سے بھی لیا تھا کہ جو کتاب حکمت دانش دی ہے، کل کو اور پیغمبر اسی کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے تو پھر تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا اور مدد بھی کرنی ہوگی۔ یعنی کہ جیسے تم تبلیغ و اقامت، آپ تبلیغ و اقامت کے لیے آئے ہو اور کر رہے ہو، تو اسی طرح جب اور کوئی آئے گا تو اس کی بھی تم مدد کرنا۔ یہ تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ عہد لیتے رہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور آخر میں یہ لوگ تھے، ان کی امتی، تو ان سے بھی عہد تھا، ان کی کتابوں میں بھی درج تھا کہ ایک نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی تائید کرنا، ان پہ ایمان لانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دہرا رہے ہیں کہ یہ تو کہا گیا تھا اور پھر اقرار کیا گیا تھا اور پھر اقرار کے بعد جو ہے وہ فاسق بن گئے۔ اللہ اہل کتاب کو متنبہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہو، پیارے سسم کا انکار کر رہے ہو، مخالفت کر کے اس میثاق کی خلاف ورزی کر رہے ہو جو تمہارے انبیاء سے لیا گیا تھا، لہٰذا اب تم فاسق ہو چکے ہو، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گئے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں سوال کر رہے ہیں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ یہ آیت نمبر جو ہے وہ 83 ہے غالباً، جی 83 ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کے اللہ کہتے ہیں کہ کوئی اور طریقہ اگر چاہتے ہو، حالانکہ زمین و آسمان کی ساری چاروں نے چار چیزیں تو اللہ ہی کی تابع فرمان ہے، تم چاہتے ہو کہ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تو کوئی اور طریقہ نکالا جائے، تو یہاں پہ سب کچھ تو اس کا مطیع فرمانبردار ہے، اس کے آگے جھکا ہوا ہے۔ ساری کی ساری کائنات کا ہر چیز کا دین تو دین اسلام ہے، یعنی کہ اللہ کی اطاعت اور بندگی، اور کائنات کے اندر اس کی کائنات جو اس نے بنائی ہے، اس کے قوانین، اس کے اندر رہتے ہوئے تم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ زندگی کیسے تلاش کر رہے ہو اپنے لیے؟ اور پلٹنا تو تم سب کو جو ہے وہ توہن کرہن جو ہے وہ دل کرے یا نہ کرے، چاروں ناچار پلٹنا تو تم سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو تمام پہلے انبیاء کے اوپر جو ہے وہ نازل کی گئی تھی، اور جو نہ مانے گا وہ خود اپنا جو ہے وہ نقصان کرے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے آیت نمبر 86 میں کہ اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے نعمت ایمان پا لینے کے بعد پھر کفر کا رویہ اختیار کر لیا، اور اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جو انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ہدایت کے راستے سے خود ہٹ جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اور دوسروں کے اوپر بھی، اور پھر جو ظلم کرنے والوں کو اللہ نہیں ہدایت دیتا۔ ہاں غلطی سے کچھ کمی بیشی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور انسان معافی مانگ لے اور پلٹ آئے تو وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور پھر ان کے ظلم کا صحیح بدلہ اللہ کہتے ہیں یہی ہے کہ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کو پھٹکار ہے، اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہاں البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس طرز عمل کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی جو ہے وہ اصلاح کر لیں۔ لیکن جو اسی راستے پہ چلتے چلے جائیں گے، کفر کے راستے پہ، نافرمانی کے راستے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جو ان کا انجام ہوگا وہ اس انجام سے بچنے کے لیے اگر سونا روئے زمین کے برابر سونا بھی دے دیں گے تو سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے جو ہے وہ بچائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی تمام نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ہم نے جو 2 رکوعات پڑھے
ان کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے دیکھی. ہم اس کے اہم نکات جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں، کی پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں. اہل کتاب کی ایک سازش یہ تھی کہ صبح ایمان لا کر شام کو انکار کر دیں تاکہ لوگوں کو دین پر شک ہو. اور ایمان کا معیار صرف اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ماننا ہے، نہ کہ کسی قوم یا گروہ سے وابستگی کو جو ہے وہ ترجیح دینی ہے. بعض اہل کتاب اپنے دین کے لوگوں کے سوا کسی پر ایمان لانے کو تیار نہ تھے، جو کہ تعصب کی علامت تھا. وہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتے تھے، حالانکہ پہچانتے تھے ایسے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یہ جملہ آپ نے کون سی صورت میں پڑھا؟ اس کا جواب جو ہے وہ گروپ میں لکھ کے دیجئے. یہ جملہ بار بار آتا رہا، یہ ضرب المثل تھا. اس کی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا بھی تھا. پھر انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ کر دنیاوی مفاد کو ترجیح دی، اور ان کا دعویٰ کیا تھا کہ صرف وہی جنت میں جائیں گے، لیکن یہ باطل دعویٰ ہے. اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے. یہ کسی قوم کا جو ہے موروثی حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل سے فیصلہ کرے گا، اور کسی کا نسب یا دعویٰ کچھ کام نہ آئے گا. وہاں کیا کام آئے گا؟ صرف انسان کا اپنا ذاتی عمل. وہاں یہ کام نہیں آئے گا کہ ہم فلاں نبی کی اولاد ہیں، یا ہم فلاں پیغمبر کی جو ہے وہ ماننے والے ہیں، تو یا ہماری فلاں سے نسبت ہے، یا فلاں نے ہمیں کہا تھا کہ وہ ہمیں بخشوا لیں گے. تو کچھ بھی وہاں پہ کسی نے بھی نہیں، کسی دعوے نے کام نہیں آنا سوائے انسان کے اپنے عمل کے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہی جو ہے وہ اپنے اچھے اعمال اپنے لیے اکٹھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ ایکشن پوائنٹس ہیں کرنے کے کام ہمارے، ان کو نوٹ کر لیجئے اپنے پاس، کہ دین کو اخلاص کے ساتھ قبول کرنا ہے اور دل سے ایمان لے کر آنا ہے، اور اس کے بارے میں سچ بولنا ہے. اس میں سے کچھ بھی چھپانا نہیں ہے. جو جتنا مجھے آپ کو علم ہو ہمیں آگے بتانا ہے، اور اس میں امانت داری جو ہے وہ برتنی ہے، اور اللہ کی ہدایت کو دل سے تسلیم کرنا ہے. قوم، جماعت یا نسب کی بجائے تقوی کو اہمیت دیں. میں فلاں تنظیم سے جڑی ہوئی ہوں، میں فلاں جماعت سے جڑا ہوا ہوں، ہم فلاں جماعت ہیں، ہم فلاں پارٹی کے ماننے والے ہیں، یا ہم فلاں لیڈر کے پیچھے چلنے والے ہیں. ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں. اللہ کے ہاں اہمیت صرف اور صرف تقوی کی ہے. دین کے معاملے میں حسد اور تعصب سے بچیں. نیکی، صدق اور عدل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. اللہ سے فضل اور ہدایت کی سچی دعا کرنا ہے. گناہ یا کوتاہی کے فوراً بعد توبہ کرنا ہے، اور قیامت اور اللہ کے عدل کا یقین رکھنا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ذات رائے اکٹھا کرنا ہے. زندگی اس کے مطابق جو ہے گزارنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بچنے کے کام ہیں کہ دین کو اخلاص کے ساتھ قبول کرنا ہے، جو ہے وہ ریاکاری سے اور ان چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے، اور سچ بولنا ہے، جھوٹ کی طرف نہیں جانا، اور امانت داری علم کے ساتھ ہدایت کو آگے پہنچانا ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو دل سے تسلیم بھی کرنا ہے، اور اس کو آگے پہنچانا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے تک رکھ لینا ہے. آپ اس کلاس میں جو جتنا جیسے پڑھیں اس کو آگے پہنچائیں، اپنے ساتھیوں تک، اپنی سہیلیوں تک، اپنے ارد گرد تک، جہاں جہاں بھی پیغام کو پہنچا سکتے ہیں. یہ پریزنٹیشنز بھی آپ سے شیئر کر دی جاتی ہے، نوٹس آپ کو سینڈ کر دیے جاتے ہیں. یہ بھی آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آگے پہنچا سکتے ہیں. پھر قوم، جماعت یا نسب کی بجائے جو ہے وہ تقوی کو اہمیت دینی ہے. دین کے معاملے میں حسد اور تعصب سے بچنا ہے، اور نیکی، صدق اور عدل کو جو ہے وہ زندگی کا حصہ بنانا ہے. اور پھر غور و فکر کے کچھ سوالات ہیں. کیا میں دین کو اخلاص اور صدق کے دل سے اپنائے ہوئے ہوں؟ کیا میں کبھی کسی دینی بات کو مفاد یا خوف کی وجہ سے چھپاتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کو دین سے بدظن کرنے والے جملے یا رویے اختیار کرتی ہوں؟ کیا میرے لیے نجات کا معیار ایمان اور عمل ہے، یہ صرف نسب اور جماعت ہے؟ کیا میں ہدایت کو دوسروں تک پہنچانے میں سرگرم ہوں؟ یہ سوالات کے جوابات بھی لینے ہیں، اور اس کی کوئی عملی شکل بھی بنانی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے جواب دے دیا تو بات ختم ہو گئی. اگر تو ہدایت پہنچانے میں سرگرم ہیں تو الحمدللہ، اگر نہیں ہے تو خود کو سرگرم کرنا ہے، اور اگر لگے ہوئے ہیں تو کس کس رائے سے پہنچا رہے ہیں، اور اس میں مزید میں کیا بہتری لا سکتی ہوں، یہ بھی ہمارے لاہے عمل کا حصہ ہونا چاہیے. کیا میں اپنی غلطی کو مان کر توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ مجھے اور آپ کو خود سے سوالات کرنے ہیں. ہر کسی نے خود سے کرنے ہیں، یہ ہم نے دوسروں سے نہیں کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.